नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी की खबर सुनाई गई तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कुछ रिश्तेदारों ने 3 अप्रैल को बाद दोपहर भुट्टो साहब के साथ आखिरी मुलाकात करना थी। इसके लिए जेल हुकाम को हुक्म मिल चुका था और बंदोबस्त भी कर दिए गए थे, लेकिन यूं ही बेगम भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात ख़त्म हुई तो हुकूमत की तरफ से ये पैगाम मिला कि भुट्टो साहब से अब किसी और रिश्तेदार की मुलाकात नहीं कराई जाएगी। शायद हुकूमत भुट्टो साहब की फांसी की खबर को पोशीदा रखना चाहती थी और अगर इन रिश्तेदारों की आखिरी मुलाकात भुट्टो साहब से कराई जाती तो वो जेल से बाहर निकलकर ये खबर मुंतशिर कर देते। मिस्टर भुट्टो को फांसी की सरकारी इतला SMLA के हुक्म के मुताबिक मुंदरजा झैल अफसरान ने 3 अप्रैल शाम 6 बजे मिस्टर भुट्टो के सेल में जाकर इन्हें इनकी फांसी की इतला देनी थी। नंबर 1 पर मौजूद जमील सुपरिटेंडेंट मिस्टर मोहम्मद यार, सिक्योरिटी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मिस्टर बशीर अहमद खान, जेल डॉक्टर मिस्टर सगीर हुसैन शाह। ये पार्टी शाम 6:05 पर सिक्योरिटी वार्ड में भुट्टो साहब के सेल में दाखिल हुई तो वो गद्दे के ऊपर जो सेल में फर्श पर शुमालन जनूबन बिछा हुआ था लेटे हुए थे। इनका सर और कंधे सेल की शुमाली दीवार के साथ आरामदेह हालत में मौजूद थे। सुपरिटेंडेंट जेल यार मोहम्मद ने भुट्टो साहब को पढ़कर ये हुक्म सुनाया, आप मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मार्च 1978 को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई थी। आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 फरवरी 1979 को नामंजूर कर दी और पटिशन को भी 24 मार्च 1979 को नामंजूर कर दिया गया। सदर पाकिस्तान ने इस केस में मुदाखलत ना करने का फ़ैसला किया है, इसलिए आपको अब फांसी देने का फ़ैसला हुआ है। जेल सुपरिटेंडेंट जब ये हुक्म सुना रहा था तो भुट्टो साहब गद्दे पर इसी तरह बगैर किसी घबराहट या परेशानी के लेटे रहे, बल्कि इनके जिस्म और चेहरे पर नरमो नाजुक ढीलापन और मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस वक्त मैं इनके पाँव के नज़दीक मगरबी रुख और जेल सुपरिटेंडेंट इनके पाँव के मशरकी रुख खड़े थे। भुट्टो साहब ने जिस खंदा पेशानी के साथ अपनी फांसी की खबर सुनी, इस पर ना सिर्फ मैं हैरान हुआ बल्कि मेरे अंदर मेरा ज़मीर मुझसे बगावत कर रहा था। मैं अपने आप से कह रहा था, इस लीडर को हम फांसी लगा रहे हैं जो अपनी मौत की खबर इस खंदा रवाई और बेनियाजी से सुन रहा है। मुझे अपने अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही थी कि इस शख्स की मौत हमारी कौम और हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा अलमिया साबित होगी। मैं शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद पर हर तरह का कंट्रोल ख़त्म होता महसूस कर रहा था। भुट्टो साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट की आंखों में आंखें डालकर हाकिमाना अंदाज में कहा। अंग्रेज़ी में तहरीर शुदा अल्फाज भुट्टो साहब के अपने अल्फाज हैं। फांसी से 24 घंटे पहले मज्जाज और मुस्तनद हाकिम के ज़रिए मुझे बताया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बरखिलाफ़ जब आज 11:30 बजे मेरी बेटी और मेरी बीवी मुझसे मिली तो इनको भी यकीन नहीं था। मैंने जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और इससे ज़रूरी वजाहत के लिए कहा। तब इसने मुझे गैर मशरूत तौर पर बताया कि मेरी फांसी का हुक्म इसे मिल गया है जो इसके पास है। इसने मुझे ये भी बताया कि मेरे दूसरे रिश्तेदार, जिनमें मेरी बहन मुनव्वरुल इस्लाम और मेरा चचाजाद भाई मुमताज़ अली भुट्टो, मेरी बीवी और बेटी के चले जाने के बाद मुझसे मिलेंगे। इसने मुझे ये भी बताया था कि मुलाकातियों के बाद वो खुद दोपहर 1:50 पर मेरी वसीयत के लिए आएगा, लेकिन मेरी फांसी का लिखा हुआ हुक्म मुझे अभी तक नहीं दिखाया गया। मैं अपने वकला को जितना जल्द हो सके मिलना चाहता हूँ। मेरे दूसरे रिश्तेदारों को मुझसे मिलने की इजाज़त देनी चाहिए। मेरे दांत बहुत सख्त ख़राब हैं और मैं अपने मौलिज मिस्टर ज़फ़र नियाज़ी से फ़ौरन मिलना चाहता हूँ।
بھٹو صاحب کے ان الفاظ کے بعد فوراً مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد خان نے اپنے آپ کو متعارف کروایا اور بھٹو صاحب سے کہا اگر وہ چاہیں تو اپنی وصیت لکھ سکتے ہیں جس کے لیے کاغذ وغیرہ مہیا کر دیا جائے گا۔ یہاں جیل سپریڈنٹ کا سرکاری پیغام ختم ہوا اور پارٹی جانے لگی۔ میری اس وقت عجیب کیفیت تھی، میں کچھ حواس باختہ سا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک پتھر بن گیا ہوں۔ اتنے میں بھٹو صاحب اٹھے اور پہلا قدم لینے میں لڑکھڑائے۔ میں نے انہیں بازو سے تھام کر سہارا دیا۔ کہنے لگے میرے پیٹ میں لاگ رہی ہے، آئی ایم فیلنگ سکنیس ان مائی ٹمی۔ انہوں نے جو ہی اپنے آپ کو سنبھالا تو کہنے لگے رفیع میں ٹھیک ہوں۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ کی ہمت فولادی ہو سکتی ہے لیکن جسم کی قوت کے لیے خوراک چاہیے، آپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے مجھے تھپتھپایا، انہوں نے بے حد ہمت دکھائی، وہ اس وقت تک مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں جیل سپریڈنٹ کو جو سیل سے باہر نکل چکا تھا ایک وارڈ نے بتایا کہ ان کے لیے ٹیلی فون کال ہے۔ یہ ٹیلی فون ڈیوٹی آفیسر اور جیل کے دفتر تک محدود تھا۔ ڈاکٹر اور مجسٹریٹ بھی چودھری یار محمد کے پیچھے پیچھے سیل سے باہر چلے گئے تھے۔ بھٹو صاحب نے مشفقی عبد الرحمان کو آواز دی جو فوراً سیل میں آیا اور بھٹو صاحب نے اسے گرم پانی لانے کو کہا اور کہنے لگے میں شیو کرنا چاہتا ہوں۔ لمبی بھوک ہڑتال کے دوران انہوں نے شیو تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا میں بلڈی ملا نہیں کہ ایسی حالت میں خداوند تعالیٰ کے سامنے جاؤں۔ بھٹو صاحب نے مشفی کو گرم پانی لانے کو کہا اور بعد میں میری متوجہ ہوئے۔ کہنے لگے رفیع یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ رفیع واٹ از دا ڈرامہ بینگ پلیڈ؟ میری لمحہ پر خاموشی پر دوبارہ کہا رفیع یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا جناب میں نے کبھی آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے کیا؟ سر ہیو آئی ایور ٹرائیڈ ٹو بی فنی ود یو؟ انہوں نے فوراً کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ پھر دوہرایا تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے جواب دیا جناب آخری حکم مل گیا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ مسٹر بھٹو میں نے پہلی مرتبہ وحشت کے آثار دیکھے تھے۔ انہوں نے اونچی آواز میں اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہا بس ختم، بس ختم، دیٹس آل۔ میں نے جواب میں کہا جی جناب۔ بھٹو صاحب کی آنکھیں وحشت اور اندرونی گھبراہٹ سے جیسے پھٹ گئی ہوں۔ ان کے چہرے پر پلاہٹ اور خشکی آ گئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اس حالت کو صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کس وقت؟ پھر کہا کس وقت اور پھر کہا آج۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی 7 انگلیاں ان کے سامنے کیں جیسے ایک جمپ ماسٹر پیرا جمپ سے پہلے ہاتھوں سے وقت بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا 7 دن بعد۔ میں نے ان کے نزدیک ہو کر سرگوشی میں بتایا جناب گھنٹے۔ انہوں نے کہا آج رات 7 گھنٹوں بعد۔ میں نے اپنا سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب سے پنڈی جیل میں لائے گئے اس وقت سے وہ ایک مضبوط اور سخت چٹان بنے ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر وہ بالکل تحلیل ہوتے دکھائی دے رہے تھے جس نے مجھے زندگی کی حقیقت سے روشناس کر دیا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد انہوں نے کہا رفیع بس۔ میں نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے ہاں کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ بیگم بھٹو اور محترمہ بے نظیر نے ان سے آخری ملاقات کے بعد مجھ سے ملاقات کی تھی اور میں نے ان کی اپیل جنرل ضیاء الحق صاحب تک پہنچانے میں کیا کردار سر انجام دیا۔ اسی دوران بھٹو صاحب مجھے گھبراہٹ کے عالم میں اور بے حد کمزور ہوتے ہوئے محسوس دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان کو سہارا دے کر سیل میں پڑی کرسی پر بٹھانا چاہا۔ انہوں نے بیٹھتے وقت مجھے اشارہ کیا کہ ان کی بجائے میں بیٹھوں، لیکن میں نے انہیں زبردستی کرسی پر بٹھا دیا اور نزدیک کونے میں پڑے کموڈ کے ڈھکن کو اس کے اوپر بند کرتے ہوئے اٹھایا اور ان کی کرسی کے سامنے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور بیگمات کی اپیل کا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا اور امید ظاہر کی کہ شاید بیگم صاحبہ اس وقت تک جنرل ضیاء الحق صاحب سے مل چکی ہوں گی اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کوئی بہتر صورت پیدا کر دے۔ بہرحال
میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو جذبات کے تحت اپنی کرسی سے آگے لپکے اور مجھے اپنی چھاتی سے لگا لیا اور کہنے لگے، تم ایک بہادر شخص ہو، کاش میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوتا۔ اس حالت میں میں نے ان کی جسم میں ایک خفیف سی لرزش محسوس کی، لیکن ان کی گھبراہٹ کافی حد تک ختم ہو چکی تھی اور میں نے انہیں تقریباً نارمل حالت میں محسوس کیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میرے وکلاء نے اس کیس کو خراب کیا ہے، یا میری پھانسی کا ذمہ دار ہے، وہ مجھے غلط بتاتا رہا، اس نے اس کا ستیہ ناش کیا ہے، اس نے ہمیشہ سبز باغ دکھائے۔ پھر کہنے لگے، میری پارٹی کو مردہ بھٹو کی ضرورت تھی، زندہ بھٹو کی نہیں۔ جب میں نے افسوس ظاہر کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میرے وکلاء کا برتاؤ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں جناب، انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے جواباً کہا، پیرزادہ اور یحییٰ نے آپ کے خلاف پریس میں سٹیٹمنٹ دی۔ میں نے جواب میں بتایا کہ مجھ سے کبھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی اور آپ اس بات کا خیال نہ کریں۔ انہوں نے میری خوش اخلاقی اور ان کے ساتھ ہمیشہ شریفانہ برتاؤ کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ وہ اپنی وصیت لکھنا شروع کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، مگر مجھے سخت ہدایات مل چکی تھیں کہ ان کو اکیلا نہ ملوں، حالانکہ ان کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا بڑا مفید ہوتا اور میں بہت کچھ اس نازک وقت میں سن پاتا۔ اسی اثنا میں ایک وارڈ کچھ کاغذات اور کچھ لکھنے کا سامان لے کر اندر آ گیا اور میں بادل نخواستہ ان کی مرضی کے برعکس سیل سے باہر آ گیا۔ بھٹو صاحب کو کبھی پھانسی کے پھندے تک جانے کا خیال تک نہیں آیا تھا اور وہ اس مقدمے کو ہمیشہ ایک سیاسی سٹنٹ ہی سمجھتے رہے۔ 3 اپریل کو ان کی بیگم اور بیٹی کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ حکومت ان کو پھانسی لگانے کا تہیہ کر چکی ہے، لیکن بھٹو صاحب کو ابھی تک سب کچھ دکھاوا ہی معلوم ہو رہا ہوگا، کیونکہ جیل حکام نے پھانسی لگنے سے 7 دن پہلے ان کو سرکاری اطلاع نہیں دی تھی۔ بیگمات کے انٹرویو کے دوران بھٹو صاحب نے جب جیل سپرنٹنڈنٹ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ میرے باقی رشتہ داروں کی ملاقات کب ہونی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ بیگمات کی ملاقات کے بعد ہوگی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے یہ بھی بتایا تھا کہ دوپہر 2 بجے کے لگ بھگ وہ ان سے وصیت لکھوانے آئے گا۔ اسی وقت جب انہوں نے اپنی پھانسی کے حکم کے متعلق دریافت کیا تو بتایا گیا کہ تحریری حکم جیل سپرنٹنڈنٹ کو مل چکا ہے، جو ان کو بیگمات کی ملاقات ختم ہونے پر دکھایا جائے گا۔ بعد میں شام 6 بجے کے فوراً بعد سرکاری حکام نے ان کو سرکاری طور پر سب کچھ بتا دیا، تو بھی ان کو کچھ شک ضرور رہا ہوگا، لیکن جب انہوں نے مجھ سے اکیلے میں پوچھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے اور میں نے صاف بتا دیا تو کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ مجھ پر میرے خیال میں ان کا پورا اعتماد ہو چکا تھا۔ تب انہوں نے خود کو موت کے سامنے پایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخری انسان تھے۔ موت کا سامنا کرتے وقت گھبراہٹ ایک فطری بات ہے۔ سرکاری افسران اور میرے ان کے سیل سے باہر جانے کے بعد انہوں نے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ خواجہ غلام رسول، جن کو میں نے ایک بڑا منجا ہوا اور عقل مند جیل حاکم پایا، اس کی نگرانی میں شام 7:05 پر شیو بنائی۔ شیو کے دوران انہوں نے ڈپٹی سے مندرجہ ذیل بات کی، مسٹر بھٹو، ڈپٹی صاحب، آپ لوگوں کو ایسا لیڈر کہاں ملے گا، مگر آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت تو غریبوں کو تھی۔ میں موچی دروازے میں موچیوں کے سامنے تقریریں کیا کرتا تھا، کیونکہ میں خود موچی ہوں۔ تم لوگ غریبوں کا لیڈر چھین رہے ہو، میں انقلابی آدمی ہوں، غریبوں کا حامی۔ یار مجھے مارنا ہی تھا تو 2 سال خراب کیوں کیے؟ میری عزت کیوں نہیں کی جو ساری دنیا نے کی ہے؟ مجھے کسی ریسٹ ہاؤس یا کسی کوٹھی میں رکھتے اور عزت سے مار دیتے۔ آج اسلامی کانفرنس کے چیئرمین کو، جسے ساری دنیا کے مسلمانوں نے منتخب کیا ہے، شیو کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ساتھ کھڑے ہو تاکہ بلیڈ سے خود کو ضرب نہ لگا لوں۔ دوسری بات، ہاں تجھے یار میں نے بہت تنگ کیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔
दूसरे मुजरमों से झूठ बकवास कराकर मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इन्हें छोड़ना चाहते हो। फिर उन्होंने बाहर वाले संतरी को बुलाया और डिप्टी साहब से कहा, मेरे मरने के बाद ये घड़ी इस सिपाही को दे देना। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया, ठीक है जनाब। इस वक्त फ़ौज की गार्ड भी लग चुकी थी। शाम 8:05 पर जब मुश्फी अब्दुर्रहमान ने भुट्टो साहब के कहने पर कॉफ़ी का कप बना कर दिया तो भुट्टो साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इससे कहा, रहमान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। फांसी तो लग ही जाना है। आज मेरी आखिरी रात तेरे साथ है। मैं सिर्फ चंद घंटों के लिए तेरा मेहमान हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फांसी की रात जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस तरह बसर की। फांसी की रात का एक एक लम्हा आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको किस कदर पसंद आई। और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें। जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मुश्तमिल इस सीरीज़ की अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।